الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں، مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا انتہائی مفید عمل ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، رب عز و جل کی رحمتوں سے چرند پرند اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ تو کتنا مؤثر اور کتنا انتہائی مفید عمل ہے کہ ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں اور اللہ کی رحمت سے اس کی مخلوق ہمارے لیے دعائے مغفرت کرے۔ تو ہمیں اس میں بالکل بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کا جو تعداد ہے وہ کم سے کم 313 مرتبہ اگر کوئی شخص روزانہ درود پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتا ہے تو یہ کثرت سے درود پاک پڑھنے میں شمار کیا جائے گا۔ اس سے زیادہ پڑھ لیں، مزید پڑھ لیں جتنا پڑھ سکتے ہیں، مگر کم سے کم 313 مرتبہ پڑھیں گے تو ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پروگرام روحانی دنیا میں الحمدللہ عز و جل آپ کو پتہ ہے کہ آپ کالز کرتے ہیں، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگاتا ہوں، اور حساب لگا کر آپ کے لیے علم العادات کے طریقہ کار کے مطابق ہی وظائف الحمدللہ نکالتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں، آپ الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ تو کال سے پہلے آپ کی خدمت پہ کچھ معروضات رکھتا ہوں، آج بھی رکھ دیتا ہوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ ساتھ میں کاپی پینسل لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ اپنے وظائف لکھ لیں۔ جو سوال آپ نے کیا ہے اس کے جواب میں یقینی طور پر میں الحمدللہ وظائف بتاتا ہوں، تو وظائف آپ اسی صورت میں لکھیں گے کہ آپ کے پاس کاپی پینسل موجود ہوگا۔ میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال بابا ARYQ TV کے نام سے، ان کو بھی سرچ کر لیا کریں۔ پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ کالز کا سلسلہ کریں گے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور میں نے بریک سے پہلے عرض کیا تھا کہ جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں، ساتھ میں کاپی پینسل لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ آپ وظائف نوٹ کر لیں، اور ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں۔ پروگرام روحانی دنیا میں کالز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، میں نے آپ سے اپنے بارے میں پوچھنا تھا۔ نام بتائیے۔ جی سر، میرا نام سہرش۔ سہرش، امی کا نام؟ نورین۔ نورین، مسئلہ کیا ہے؟ سر میرے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ ایک تو میرے ساتھ بہت بڑا ذہنی دباؤ ہے، اور سر میں اگر کوئی کام کرنا چاہتی ہوں، مطلب میں نے جاب کی ہے، پھر جاب بھی میں نے چھوڑ دی ہے، اب میرے پاس ٹیوشن پڑھنے والے بچے آ رہے تھے تو وہ بھی اچانک ایک دم غائب ہو گئے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں، وظائف بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، اقبال بابا، میں رمشا بات کر رہی ہوں کھانے وال سے۔ کیا جی حال ہے؟ رمشا، الحمدللہ رب العالمین۔ جی وہ میں نے نا 2 استخارے کرانے تھے نام آپ سے۔ بتائیے۔ جی والدہ کا نام شہناز ہے میری، والدہ کا نام ہے فاطمہ بی بی۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ
टेस्ट वगैरह करके कह देते हैं पेट में कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो अगर डॉक्टर कुछ नहीं बताते। और है क्या, अम्मी को बीमार रहती हैं? अम्मी के ना पेट में दर्द रहता है, अगर किसी बाबा के पास चले जाएं तो एक बाबा के पास मेरे वालिद साहब गए थे, तो वो उन्होंने कहा कि इनके पेट में ना जिंदों का टब्बर है। अल्लाह ताला आसानी करे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये आमिलीन भी खामखा लोगों को गुमराह कर देते हैं। बाज़ औक़ात जिन्नों का टब्बर पेट में बता दिया। अल्लाह ताला आसानी करे। मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह, वजीफ़ा ही बताता हूँ। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलें। अपने भाई का इस्तिखारा करवाना था, मेरा छोटा भाई नाम बताइए भाई का। मोहम्मद फरहान, वो जो है ना हर हफ्ते बीमार रहता है। अच्छा, फरहान की अम्मी? फरहान की अम्मी शमीम कौसर। समरीन? शमीम कौसर। शमीम कौसर। अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह जवाब देते हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आप कौन, कहाँ से? मोहम्मद अयूब चकवात से बात कर रहा हूँ। अयूब भाई, अपने टेलीविज़न की आवाज़ को बंद कर दें, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। भाई मैं बाहर हूँ। मैं बाहर भैया, अंतर नहीं मैं जी बाहर हूँ। जी क्या भाई, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। अच्छा, फरमाइए, क्या पूछना चाह रहे हैं? दूसरा भैया मकान था, वो हमने भेज दिया, तो वो लेना चाहते हैं, वो मिलेगा नहीं। अच्छा, मोहम्मद अयूब नाम है? जंत खातून। वालदा जन्नत खातून। आप जो मकान लेना चाह रहे हैं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पूछ रहे हैं? नहीं मिलेगा जी। आप मकान नंबर है जी 533 हैदराबाद में है। हैदराबाद में 533 हैदराबाद में है। कौन से इलाके में? परेटाबाद हैदराबाद। परेटाबाद हैदराबाद। जी ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आसानी अता फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी, मैंने 2 सवाल करने थे। नाम बताइए जिनके मुतालिक सवाल है। एक मेरी अम्मी है जो बीमार रहती नाम? है, नसरीन अख्तर। उनकी अम्मी? रहमत। ठीक है, अम्मी बीमार रहती हैं। दूसरा किसका है? और दूसरा मैंने अपने बारे में पूछना है। नाम? 7-8 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन ससुराल में नहीं रह सकती, हर वक्त बीमार रहती हूँ। नाम बताइए और अपना। हस्बैंड का कोई काम भी नहीं है। अपना नाम तो नाम बताएं। मेरा नाजली बतूल। नाजली बतूल। और अम्मी का नाम नसरीन अख्तर। नसरीन अख्तर। आपका भी मसला यही, बीमार रहती हैं अक्सर? जी। अल्लाह आपको सेहत दे, आपकी वालदा को भी सेहत दे। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दें वरना लाइन ड्रॉप हो जाएगी। कौन है हमारे साथ? कौन है हमारे साथ? कॉल ड्रॉप हो गई। चलें, एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर लें, टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर लें वरना लाइन ड्रॉप हो जाएगी। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ आपको आ रही है, मेरी आवाज़ आपको पहुंच रही है, मगर आप टीवी का आवाज़ जो है ना सुन रहे हैं। अगले कॉलर को देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी, मैंने 1-2 दफा आगे भी आपसे बात किया, मेरे भाई ने ना कागज जमा करवाए हैं फिर दोबारा से। नाम बताइए। अशरफ। अरशद की अम्मी? अशरफ। अशरफ? काशिफ। काशिफ। जी, वालदा का नाम है सफिया। सफिया। कहाँ के लिए जमा कराए पेपर? इस्तांबुल में रहते हैं ना, तो उधर का पेपर नहीं बन रहे। आगे भी 1-2 दफा जमा करवाए हैं। तुर्की इस्तांबुल में रहते हैं, आगे कहाँ जा रहे हैं? उधर थी, अब इस्तांबुल में ही रहने के लिए। अच्छा, यहीं पक्का होने के लिए। अल्लाह आसानी करे। नजर वगैरह तो नहीं जाता? मैं अभी बताता हूँ इंशाअल्लाह। प्रोग्राम देखिए, रब्बे करीम करम फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। कौन है हमारे साथ? ये हम उकाड़ा से बोल रहे हैं जी। मेरे बेटे का ना बाहर का काम है, वो इंग्लैंड का। बेटे का नाम बताइए और उनकी अम्मी का नाम बताएं। अब्दुर्रहमान बेटे का नाम, और अम्मी का नाम है ताहिरा जबीन। ताहिरा जबीन। लंदन के लिए किया है?
جی جی ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم آسانی عطا فرمائے، کامیابی دے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، بھائی، یہ جرا نا میرے بیٹا گیا ہوا تھا دبئی، ان کا کام نہیں لگتا. اس کا ارشد نام نام ہے. بتائیے. ارشد. ارشد بلا والدہ امی کا نام آمنہ. آمنہ. اللہ جی تعالیٰ اس کو کامیابی دے. آپ جی دیکھیے پروگرام، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ آپ جہاں ہیں تھوڑی جگہ چینج کر لیے، آپ کا نیٹ ورک نہیں مل پا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ کیا کال ڈراپ ہو گئی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام السلام. علیکم بھیا، ہم بنگلہ دیش سے بول رہے ہیں. جی فرمائیے. بھیا ہم اپنا بہن کا بیٹا کا بارے میں بولنا چاہتے ہیں. نام بتائیے. بہن کے بیٹے کا استخارہ نام کیا کرانا ہے؟ چاہتے ہیں. نام بتائیے. عبداللہ صفا. عبداللہ صفا. عبداللہ صفا. اور ان کی امی کا نام صفا کیا ہے؟ صفا. جی جی جی. ان کی امی کا نام عشرت جہان. عشرت جہان. عشرت جہان. مسئلہ کیا ہے اس کا؟ جی جی، مسئلہ ہے کہ اس کی وائف چلی گئی ہے. اس کے اچھا وائف کا نام ہے مسکان. اچھا، مسکان گھر سے چلی گئی ہیں لڑ لڑا کے. جی جی، اور اس کی امی کا نام ہے سمیہ. مسکان کی امی کا نام ہے مسکان کی امی سمیہ. کا نام ہے. جی جی اللہ جی تبارک جی، تعالیٰ وہ آئے گی نا؟ نہیں، وہ گھر. اللہ آسانی عطا فرمائے. میں ضرور انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت کیسے ہو؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. حضرت میں محمد اقبال. محمد حضرت محمد اقبال کراچی سے بات کر رہا ہوں سر. محمد اقبال کراچی سے بات کر رہے ہیں. بھائی امی کا نام سر. بتائیے. سر میری سالی کی بیٹی کا مسئلہ ہے. ان کا نام بتائیں. ان کی امی کا نام بتائیے. زیتون ہے ان کی امی کا نام، اور اس کی بیٹی کا نام ہے سائمہ بہن. سائمہ. جی جی، ان کی بیٹی کا نام سائمہ ہے جو بیمار ہیں. اور ان کی امی کا نام زیتون ہے. زیتون سر. اللہ تبارک تعالیٰ وہ صحت بہت بیمار ہے. تندرستی ان کا عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں اقبال بھائی، آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ. ابھی صاحب لگا کے بتاتے ہیں. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ بابا صاحب ہم انڈیا سے بول رہے ہیں. جی بولیے. ہماری امی کا مسئلہ ہے. نام طاہرہ بتائیے. بیگم امی کا نام ہے. طاہرہ بیگم. اور ان کی جی، اور طاہرہ بیگم، اور ان کی امی کا نام ہے سنت بھی. سنت بھی. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے امی کا؟ سب وہ بچے امی کی بہت پرابلم ہو گئی ہے. جی. تو اس میں اب ڈاکٹر آپریشن کے لیے ہے، اور بیماری کے لیے بول رہا تھا. بابا صاحب تو کوئی بیماری نہ نکلے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی امی کو صحت تندرستی عطا فرمائے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بتاتا ہوں. پروگرام دیکھیے اور کاپی پینسل اپنے پاس جلدی رکھ لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جوابات کی طرف چلیں گے. جو سوال آپ نے کیے ہیں انشاءاللہ اس کے لیے وظائف بتاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام میں اسم اعظم بھی ہوتا ہے، تو کاپی پینسل ہوگی تو انشاءاللہ آپ اسم اعظم بھی لکھ پائیں گے. ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں. میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی اقبال بابا ARYQ TV کے نام سے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں. مصطفیٰ عبد الودود بن حمیرہ کے متعلق جو بہن آپ نے ہمیں بحرین سے کال کی کہ بچہ 6 سال کا ہے اور بولتا نہیں ہے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد کا معاملہ ہے. ایک تو ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں اور اس بچے پہ دم کریں. دوسرا سورہ بینہ عشاء کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور پلائیں. اور تعویذات میرے نمبرز پروگرام میں آن ایئر ہوتے ہیں، ان پہ رابطہ کر کے تعویذات بھی اس کے لیے پینے کے
ضرور منگوا لیجئے گا، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ سہرش بنت نورین، میری بہن آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی کام نہیں بنتا اور بہت ذہنی دباؤ رہتا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، خط کے ذریعے تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیے گا، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ آپ کا کام بھی ہوگا اور انشاءاللہ یہ ذہنی دباؤ بھی دور ہو جائے گا۔ شہناز بنت فاطمہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ والدہ کو پیٹ میں بہت درد ہے اور کسی عامل کو دکھایا تو وہ بول رہے ہیں کہ والدہ کے پیٹ میں جنوں کا ٹبر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے جنات یا اثرات، جادو بندش کا معاملہ والدہ کے ساتھ نہیں ہے۔ والدہ کو معدے کی تکلیف ہے اور جگر کا معاملہ ہے، رب کریم شفا عطا فرمائے۔ سورہ بینہ عشاء کے بعد 3 مرتبہ اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 79 ام ابرموا امرا فإنا مبرمون 40 مرتبہ پڑھیں۔ دونوں چیزیں پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے پلائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ بہت جلد کرم ہوگا، پھر ضرور مجھے بھی بتائیے گا۔ محمد فرحان بن شمیم کوثر کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ بھائی بہت بیمار رہتا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ فرحان کو بولیں ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، پانی پہ دم کرے اور اس کو پیے، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ بہت جلد طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ محمد ایوب بن جنت، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ مکان آپ پریٹ آباد حیدرآباد میں خریدنا چاہ رہے ہیں، مکان نمبر ہے E533، کیا وہ آپ کو ملے گا؟ رب کریم آپ کے لیے بہتری فرمائے۔ اللہ ربی لا شریک لہ 874 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ نسرین اختر بنت رحمت بی بی اور نازلی بطول بنت نسرین اختر، میری بہن نازلی آپ نے اپنے لیے اور والدہ کے لیے پوچھا، دونوں بیمار ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، تعویذات ضرور منگوائیے گا بذریعہ ڈاک میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے، انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے کرم ہو جائے گا۔ کاشف بن صفیہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ استنبول ترکی میں آئی ہے اور اس کے پیپر نہیں بن رہے، اس کو بولیں ہر نماز کے بعد 401 مرتبہ یا خالقو یا اللہ یا خالقو یا اللہ پڑھے، دعا کرے، اللہ کے عطاؤں سے اسباب بن جائیں گے۔ عبد الرحمن بن طاہرہ جبین کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ لندن جانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا سفر ہو جائے گا، ویزا بھی لگ جائے گا۔ اللہ ربی لا شریک لہ 406 مرتبہ عشاء کے بعد عبد الرحمن خود پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ جلد اسباب بنیں گے۔ ارشد بن آمنہ کے متعلق میری بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بچہ آپ کا دبئی گیا ہے، وہاں کام نہیں ہے، یا باسطو یا اللہ، ارشد کو بولیں 505 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھے، دعا کرے۔ آپ بھی اگر پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ بھی اسی وظیفے کو عشاء کے بعد 505 مرتبہ پڑھ کر دعا کیجئے گا، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ عبداللہ صفا بنت عشرت جہاں، مسکان بنت سمیہ کے متعلق جو بہن آپ نے بنگلہ دیش سے میں کال کی کہ آپ کی بھابھی جو ہیں مسکان وہ گھر چلی گئی ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے انشاءاللہ امید ہے کہ وہ واپس آ جائیں گی اور انشاءاللہ صلح ہو جائے گی۔ سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم بھائی کو بولیں ہر نماز کے بعد 66 مرتبہ پڑھے، دعا کرے، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ محمد اقبال میرے بھائی آپ نے بچی سائمہ بنت زیتون کے متعلق پوچھا ہے کہ بہت بیمار رہتی ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ طاہرہ بیگم بنت سنت بی کے متعلق جو بہن آپ نے انڈیا سے میں کال کی کہ امی کا آپریشن ہونا ہے، رب کریم ان کو صحت دے، میرے علم العادات کے حساب سے انشاءاللہ عافیت کے ساتھ معاملہ نمٹ جائے گا۔ سورہ بینہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور ان کو پلائیں، انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا، معاملات اچھے سے حل ہو جائیں گے۔ الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں، مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں وقت کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ جی میں سمینہ بول رہی ہوں راولپنڈی سے۔ آپ کا مسئلہ ہے؟
ہاں جی، میرا سمینہ امی بنت کا چاند نام بی بی، چاند بی میرا بی، رشتے ٹھیک کا ہے. مسئلہ ہے، میرا رشتہ کوئی نہیں ہوتا. اچھا اور میری امی ہے جی جی چاند بی بی بنت سراج بی بی، 2 سال ہو گئے ہیں، وہ بہت بیمار ہیں اور چلنے پھرنے میں بہت مسئلہ ہے ان کو. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ پروگرام دیکھیے، رب کریم کرم فرمائے. پروگرام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک اسم اعظم، ایک نام کا بتاتے ہیں اور آپ اس کو لکھتے ہیں. الحمدللہ پھر پڑھتے بھی ہیں. تو جس نے کاپی پینسل نہیں لیا فوری طور پہ رکھ لیں. آج کا جو اسم اعظم ہے وہ ہے قاسم، اور قاسم کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 201. اس کے لیے رب کریم کے 2 صفاتی نام، یا مؤمنو یا دیانو، یا مؤمنو یا دیانو، 402 مرتبہ. جو علم الاعداد کا اسم اعظم کے متعلق قانون ہے کہ ڈبل کر کے اس کو پڑھا جاتا ہے، تو یہ 402 مرتبہ پڑھا جائے گا، یا مؤمنو یا دیانو. انشاءاللہ تعالی یہ قاسم نام کے پوری دنیا میں جہاں کہیں میں بھائی ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے اسم اعظم ہوگا. اور اسم اعظم کی بڑی برکتیں اور فضیلتیں الحمدللہ عز و جل جتنی دیر تک اسم اعظم کا ذکر کیا جائے گا ہم رب کریم کے ذکر میں مشغول رہیں گے، ہمیں ثواب ملتا رہے گا. اور ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ذاکرین ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، رب کریم کی بارگاہ میں وہ زندہ ہیں. جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، گویا کہ وہ مردہ ہیں. رب کریم ہمیں اپنی یاد میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام روحانی دنیا میں مزید کورس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی میں گجرات سے عائشہ بات کر رہی ہوں. میں نے اپنے اور اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. عائشہ اپنی امی کا نام بتائیے. میری امی کا نام ہے رضیہ فردوس اور میرے بھائی کا نام ہے محمد عثمان علی. عثمان علی. اور میرا نام عائشہ فردوس ہے اور میری امی کا نام ہے رضیہ فردوس. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ بھائی کو ہم باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں دبئی میں، تو وہ پوچھنا تھا کہ اس کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں. میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. میں نے پہلے بھی آپ سے کروایا تھا، وہ تعویذات بھی وغیرہ منگوا کے پیے تھے، لیکن اس میں نہ کچھ اثر نہیں ہوا. کب منگوائے تھے؟ کتنے عرصے پرانی بات ہے یہ؟ تقریباً 6 ماہ پہلے منگوائے تھے. تو 6 ماہ پینے کے بعد آپ مجھے بتا رہی ہیں. فوراً بتاتی نا جب ختم ہوئے تو اس وقت حساب لگوانا چاہیے. بہرحال میں چیک کرتا ہوں بھائی کا بھی انشاءاللہ اور آپ کا بھی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجیے گا. جی بھائی، کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں اٹک سے خالد نواز بول رہا ہوں. خالد بھائی آپ کا مسئلہ ہے؟ جی مسئلہ تو پورے گھر کا ایسے حالات ہے، نہیں بس کوئی تو سمجھ نہیں آتی. بچے بھی بیمار رہتے ہیں. آپ کی امی کا نام بتائیے. محمد جان. محمد جان. اللہ آسانی عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی رب کریم آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا جی میرا نام فرحان زاہد ہے، میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. فرحان زاہد. امی کا نام کیا ہے فرحان بھائی؟ بابا جی میرے بیٹے کا مسئلہ ہے. میرے بیٹے کا نام محمد طلحہ ہے جی. اور وائف کا نام سونیا فرحان ہے. سونیا. ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جی بابا جی تقریباً 1 سال پہلے نا ہم نے آپ سے ہی دم وغیرہ جو ٹریٹمنٹ تھا نا وہ ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹے سے نوازا تھا. الحمدللہ اس سے رب پہلے نا العالمین. اللہ کا شکر ہے. تو اس سے پہلے ہمارا ایک مس کیریج ہوا تھا اور ایک بیٹا فوت ہوا تھا. تو ابھی بیٹے کے ساتھ ایشو یہ آ رہا ہے، بیٹا ڈرتا بہت زیادہ ہے اور مدر فیڈ نہیں کرتا، ضد اچھا کرتا ہے. ابھی کتنے مہینے کا ہو گیا بچہ؟ ابھی وہ بابا جی 2 ماہ کا ہو گیا. چلے ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی رب کریم اس کو زندگی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا جی شادی نو ہوگا 3 سال. نام بتائیے.
मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन। अम्मी का नाम? मुमताज बीबी। मुमताज़ बीबी। और वाइफ का? इरम बीबी। इरम। इरम। वालदा? इरम की भी वालदा का नाम? जी। मजरा बीबी। मजहरा? हाँ जी। मजहरा बीबी। क्या फरमा रहे हैं? 3 साल शादी को हो गए? मजरा। शादी को 3 साल आप फरमा रहे हैं, आगे क्या फरमाया? बच्चा नहीं हो रहा। अच्छा, औलाद नहीं। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बिहाड़ी से। अल्लाह आपको साहिब औलाद फरमाए। इंशाल्लाह प्रोग्राम देखिए, आपको वजीफ़ा बताते हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से? मैं जी हबीबुल्लाह बात कर रहा हूँ बावल नगर से। जी हबीबुल्लाह भाई, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताएं। सोफिया बेगम। सूफिया बेगम। मसला क्या है? मसला जी ये एक तो जोड़ों में दर्द रहता है, तबीयत नासाज होती है हर वक्त ही, तो घर में भी मसला मसाइल ही रहता है, तो इसका कोई हल बताएं। मैं ज़रूर दवाई कोई बताता असर ही हूँ। नहीं करती। मैं अभी बताता हूँ इंशाअल्लाह। आप प्रोग्राम देखिए, रब्बे करीम आसानियाँ अता फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। टेलीविज़न की आवाज़ को बंद कर दीजिए। आप ऑनलाइन हैं, फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। टेलीविज़न की आवाज़ बंद करने में आपसे ही अर्ज़ कर रहा हूँ। जी जी, आवाज़ बंद कर दें। मुझे एक मसला पूछना था। पूछिए। कि मेरी वालदा हैं, वो बहुत बीमार रह रही हैं। नाम बताइए अम्मी का। कमर जहां। कमर जहां। और नानी का? इनकी अम्मी मतलब? नानी का नाम है रुकैया बेगम। रुकैया बेगम। अल्लाह आसानी अता फरमाए। प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह आपको जवाब देते हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र। मोहम्मद अशरफ है, मेरी वालदा का नाम कनीस फातिमा है। मोहम्मद घर बना रहे हैं तो अशरफ। उसमें बड़ी परेशानी आ रही है, और बड़ा बेटा भी हमारा बड़ा परेशान है, हम भी परेशान हैं। अच्छा, घर कहाँ बना रहे हैं अशरफ भाई? ये लाहौर में जी, अल हफीज गार्डन में। तो प्लाट नंबर है? जी जी 287 अल हफीज गार्डन। अल हफीज गार्डन में घर बना रहे हैं। जी जी। रब्बे करीम आसानियाँ अता फरमाए। प्रोग्राम रूहानी दुनिया में आज के आखिरी कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से? अली रजा बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से मैं। जी अली रजा भाई, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताएं। सुरैया बेगम। सुरैया बेगम। जी बाबा जी, मेरी ना शादी नहीं हो रही, काफी ज्यादा रिश्ते आते हैं, बात नहीं पाती, रातें भी लोग चले जाते हैं। अल्लाह तबारक ताला आपके लिए आसानी अता फरमाए। भाई अली रजा, प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह आपको वजीफ़ा बताते हैं, आपका हिसाब भी चेक करते हैं और सवालात की तरफ चलते हैं। समीना बिनते चांद बीबी, मेरी बहन, आपने फरमाया कि आपका रिश्ता नहीं हो रहा। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से नज़र बद है। सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़ें। इशा के बाद 605 मरतबा या लतीफ़ू या अल्लाहू पढ़ने के बाद दुआ करें। अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह असबाब बनेंगे और ख़त के ज़रिए तावीज़ भी रिश्ते का मंगवा लीजिएगा। दूसरा, आपने चांद बीबी बिनते सिराज बीबी के मुतालिक पूछा कि अम्मी बहुत बीमार हैं, रब्बे करीम आपकी वालदा को सेहत दे। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से कोई असरात, नज़र, जादू, बंदिश का मामला नहीं है। 7 मरतबा सूरह फातिहा हर नमाज के बाद पढ़कर वालदा को पानी पे दम करके पिलाएँ, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करम होगा। आयशा फिरदौस बिनते रज़िया फिरदौस, मेरी बहन, आपने फरमाया कि आपने 6 माह पहले तावीज़ात मंगवाए थे और उसके बाद तबीयत बेहतर नहीं हुई। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात का मामला अभी तक आ रहा है। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि जब इलाज के लिए तावीज़ात वगैरह मंगवाए जाते हैं, जब वो ख़त्म हो तो उसी वक्त हिसाब निकलवा कर मेरे नंबर्स पर रब्ता कर लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद तमाम इस्तिखारे करके अपनी टीम को जवाब देता हूँ और वो आप तक पहुँचा दिए जाते हैं। इतना वक्त गुजारने के बाद जो है ना, दोबारा
دوبارہ کے لیے حساب نہ لگوایا کریں بلکہ تعویذات دوبارہ منگوا لیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ دوسرا آپ نے محمد عثمان علی بن رضیہ فردوس کے متعلق پوچھا ہے کہ اس کو دبئی جانا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے اس وقت بہتر نہیں آ رہا، رب کریم اس کے لیے اچھے اسباب مہیا فرمائے۔ خالد نواز بن محمد جان بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا گھر میں بہت پریشانی ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں۔ تعویذات اپنے گھر کے لیے اور بچوں کے لیے ضرور منگوائیے گا، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ فرحان زاہد میرے بھائی محمد طلحہ بن سونیا کے متعلق آپ نے پوچھا ہے کہ الحمدللہ علاج کروایا، اس کے بعد آپ کے یہاں بیٹا ہوا جو 2 ماہ کا ہو گیا ہے، اب مسئلہ یہ کہ یہ فیڈ نہیں کر رہا۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دیا کریں، اور بالخصوص رات کو جب یہ سونے لگے یا دن میں سوئے سورہ کافرون 11 مرتبہ الٹے کان میں پڑھ کے دم کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو زندگی، صحت، تندرستی عطا فرمائے۔ محمد حسنین میرے بھائی آپ نے ارم بنت مزرہ کے متعلق پوچھا ہے اور آپ کی والدہ کا نام ممتاز، آپ نے بتایا 3 سال ہو گئے اولاد نہیں، میرے علم العادات کے حساب سے بہن ارم کے اوپر گندے اثرات ہیں، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 241 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھنے کے بعد پانی یا دودھ پہ دم کر کے پئیں، اور اتنا دم کریں کہ ایک ہی وقت میں، بھلے 1 گھونٹ ہو، ایک ہی وقت میں اس کو پی لیں۔ تعویذات اولاد کے لیے بارہا میں نے اپنے پروگرام کے حوالے سے عرض کیا ہے کہ جس کو بھی بہن بھائیوں کے ہاں اولاد نہیں ہے، میرے تعویذات 1 مرتبہ ضرور منگوائیں، ان کو استعمال کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کی امید پر انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ حبیب اللہ بن صوفیہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ جوڑوں میں بہت درد ہے اور گھر کے طبیعت بھی بڑی ناساز رہتی ہے، بوجھل رہتی ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے، طبیعت آپ کی خراب ہے، جوڑوں کا مسئلہ ہے۔ سورہ بینہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ قمر جہاں بنت رقیہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ والدہ بہت بیمار رہتی ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں، اس کو پلائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ محمد اشرف بن کنیز فاطمہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ لاہور میں الحفیظ گارڈن میں مکان نمبر 287 بنانا چاہتے ہیں، بننے میں بڑی رکاوٹیں آ رہی ہیں، رب کریم کرم فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے۔ لوبان اجوائن آدھا پاؤ لے لیجئے گا، اس کے اوپر سورہ جن اور سورہ مزمل 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں اور اس دم کے لوبان اجوائن سے پورے اپنے پلاٹ کی حدود میں دھونی لگائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بنیں گے اور مکان بننا شروع ہو جائے گا۔ علی رضا بن سریہ بیگم میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں، عشاء کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور پڑھ کر دعا بھی کریں اور ذکر بھی کریں۔ ظاہر ہے کہ اپنے مقصد کے لیے دعا ضرور مانگیں، اور ہر اس وظیفے کے بعد جو آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں وہ میرا بتایا ہوا ہو یا کسی اور کا بتایا ہوا ہو، دعا کا اہتمام لازمی طور پر کیا کریں کہ رب عز و جل کی بارگاہ میں جب ہم عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رب عز و جل کو یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے کہ اس کی بارگاہ میں ہم ہاتھ اٹھائیں، تو ضرور اٹھایا کریں، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں اور اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ پروگرام کا وقت بھی دعا کی طرف جا رہا ہے۔ زندگی بخیر رہی تو کل انشاءاللہ تعالی پھر پروگرام روحانی دنیا میں شام 7 بجے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے کوئی بھی کام پڑے تو انشاءاللہ میرے نمبرز پر رابطہ کیجئے گا، جواب بھی دیا جائے گا اور انشاءاللہ تعالی سارے معاملات بھی بتا دیے جائیں گے۔ دوسرا اہم کام یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بعض علاقوں میں لائٹیں نہیں ہوتی، تو ARYQ TV کے
آفیشیل یوٹیوب چینل پر یہ پروگرام ہمارا الحمدللہ کچھ دیر کے بعد اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، تو ضرور وہاں سے اپنے سوال کا جواب بھی لے لیں، پروگرام بھی دیکھیں، ساتھ میں ARYQ TV کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ واسطہ وسیلہ مولا کریم ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں جن کا کوئی کرنے والا نہیں، اے رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما۔ اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں مخلوق کی محتاجی سے بچا۔ اے رب کریم یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔